بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آئیے جانتے ہیں کہ ابلیس کون تھا اور اس کی نسل کی ابتدا کس سے ہوئی۔ ابلیس کی نسل کی ابتدا جس جن سے ہوئی اسے تارانوس کہا جاتا ہے۔ تارانوس ابلیس سے قبل 1,44,000 پہلے دنیا میں موجود تھا۔ اس وقت نہ بیماری اور نہ ہی کوئی موت کا تصور تھا، اس لیے تارانوس کی نسل آگے تیزی سے بڑھی، لیکن یہ مخلوق آتشی مخلوق تھی، ان میں سرکشی عدم موجود تھی۔ اس سرکشی کی وجہ سے تقریباً ان کی پیدائش کے 36,000 سال بعد فرشتوں کے ہاتھوں ان کی موت ہوئی، اس سے پہلے موت نہیں تھی۔ تو ناظرین گرامی، جس طرح انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ عز و جل نے انبیاء اور رسول بھیجے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے جنات اور فرشتوں کی طرف بھی رہنما بھیجے۔ سب سے پہلے چلپانیس نامی جو کہ ایک نیک جن تھے، انہیں جنوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا اور وہی چلپانیس شاہ جنات قرار پائے۔ بعد میں ہموس کو جنات کی طرف بھیجا گیا۔ ہموس کے دور میں چلیپا اور تبلیس نامی دو جنوں کی پیدائش ہوئی۔ یہ بے حد بہادر جنات تھے اور ان کی قوم نے چلیپا جن کو شاشین کا لقب اس کے شیر جیسے سر کی وجہ سے دیا۔ ان دونوں کی بہادری کی وجہ سے قوم جنات کہنے لگی کہ ہمیں اب کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا جب تک چلیپا اور تبلیس ہم میں موجود ہیں۔ ان دونوں کی وجہ سے جنات کی قوم آسمانوں تک رسائی حاصل کرنے لگی اور تیسرے آسمان پر جا کر شرارت کر آتے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرشتوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس دوران جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابلیس نے دیکھا تو سجدہ میں گر گیا۔ ابلیس شروع ہی سے ایک بہادر اور ذہین بچہ تھا۔ اس نے فرشتوں کے ساتھ جا کر توبہ کا اعلان کیا، پھر فرشتوں سے علم حاصل کرنے لگا۔ ابلیس کا علم حاصل کرنے اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ پہلے آسمان پر آبق کے نام سے پکارا جانے لگا، دوسرے آسمان پر زاہد ہوا، تیسرے آسمان پر بلال، چوتھے آسمان پر والی، پانچویں آسمان تقی اور چھٹے آسمان پر قباضہ کے نام سے مشہور ہوا۔ ساتویں آسمان پر ابلیس بقائے نور میں رہا، پھر اسے فرشتوں کا معلم قرار دیا گیا اور اس مقام پر ابلیس کی ریاضت اور عاجزی کی انتہا تھی۔ تو ناظرین گرامی، کتابوں میں لکھا ہے کہ ابلیس نے 14,000 سال عرش کا طواف کیا، یہاں پر اس نے عزازیل کے نام سے شہرت پائی۔ اس کے بعد 30,000 سال مقربین اور فرشتوں کا استاد رہا۔ ابلیس کے درس و بیان کا مقررہ میعاد 20,000 سال بنتی ہے اور 80,000 سال فرشتوں کے قیام کی مدت بنتی ہے۔ تو ناظرین قدر، پھر ابلیس کو حکم ہوا کہ وہ دروغ جنت کی معاونت کرے اور جنت میں جا کر اہل جنت کو علم و فضل سے بہرہ ور کرے۔ اس طرح ابلیس اہل جنت کو اپنے علم سے بہرہ ور کرتا رہا۔ جنت کی کنجیاں اس کے پاس تھیں اور ابلیس 40,000 سال تک خزانچی رہا۔ یہی وہ مقام اور عزت کی جگہ تھی، لیکن ابلیس نے پہلی دفعہ بادشاہت اور حکمرانی کے خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ اس وقت ابلیس کے پاس سب کچھ تھا، اقلیم، افلاک و دوزخ، جنت، سب کا اختیار اس کے پاس تھا اور کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ تو ناظرین کرام، یہاں ابلیس پہلی بار بھٹکا، اپنی بادشاہ کے خواب دیکھنے لگا اور فرشتوں کے سامنے اپنے خدا ہونے کی بابت بھی بیان کرنا شروع کر دی، لیکن فرشتوں نے انکار کی وجہ سے ابلیس کو چپ کروا دیا۔ مگر اللہ تعالیٰ عز و جل کی ذات ابلیس کے کارناموں اور اس کی سوچ سے بے خبر نہیں تھی۔ تو ناظرین کرام، پھر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اس کا خیال تھا کہ آدم یعنی یہ انسان مٹی کا بنا ہوا ہے اور پھر وہ زمین پر جا کر اللہ تعالیٰ کا نائب ہوگا۔ تو اس نے چلانا شروع کر دیا، اپنی بے بہا انتہا کی ریاضت اور عبادت کی بنا پر طنز کیا کہ میرے جیسی عبادت کون کر سکتا ہے۔ یوں ہی ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ابلیس کو نکال دیا اور شیطان مردود ٹھہرا۔ اس کے بعد ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے اپنی عبادت اور ریاضت کا صلہ مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے وقت معلوم تک مہلت دی، جس پر ابلیس نے انسانوں کو سیدھے راستے سے بھٹکا کر اسے گمراہ کرنے کا دعویٰ کیا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرے بندوں کو یعنی جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے تو انہیں ہرگز گمراہ نہیں کر سکے گا۔ تو ناظرین گرامی، یہ وجہ تھی کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، اس کی ہزاروں لاکھوں سال کی عبادت کام نہ آئی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لعین مردود ٹھہرا۔ ابلیس کے ساتھ اس کے 5 ساتھی ہیں جس میں ایک کا نام صبر ہے۔ یہ لوگوں کو ان کاموں میں ڈالتا ہے جس میں لوگ واویلا کرتے ہیں، مصیبتیں بیان کرتے ہیں، اپنے گرے بیاں کو پھاڑتے ہیں، منہ پر تماچے مارتے ہیں۔ دوسرا عود نامی شیطان ہے، یہ لوگوں کو بدی پر ابھارتا ہے، بدی کو لوگوں پر اچھا اور پسندیدہ کر کے خوب کر کے دکھاتا ہے۔ تیسرا مسوت نامی شیطان ہے، فتنہ فساد جھوٹ چگلی پر معمور ہے، یہ انسانی شکل میں آ کر لوگوں سے ملتا ہے۔ چوتھا داسم ہے، جو کہ آدمی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے، گھر والوں کے عیب دکھاتا ہے، آدمی کو گھر والوں پر غضبناک کرتا ہے۔ تو پانچواں ذکنور نامی شیطان ہے، یہ بازاروں اور گلیوں میں پھرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، لوگوں کو بازاروں میں برائی اور فحاشی پر مائل کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔